محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سورہ بقرہ میں کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی والے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک متقی اور پرہیزگار اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کی خشیت رکھنے والا بن جائے۔ رمضان کے روزے جو ہیں ان کے حوالے سے ہم احکام بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم روزے کے بارے میں جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے فدیہ دینا پڑتا ہے یا جو کفارے دینے پڑتے ہیں اس کے حوالے سے آج کی گفتگو ہوگی۔ تو میں عرض کروں کہ اگر کسی شخص نے مثلا سن 2020 میں روزے نہیں رکھے تو سن 2021 کا ماہ رمضان آنے سے پہلے اس کو اس کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ روزے نہ رکھے تو پچھلے قضا روزوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کفارہ تاخیر بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی 3 پاؤ اناج فی روزہ کسی غریب نمازی، البتہ جو کھلا گناہ کرتا ہے اس کو نہیں دینا ہے، اور یہ جو فدیہ ہے ایسے شخص کو دے کہ جو علانیہ گناہ اور فسق و فجور نہیں کرتا۔ جن افراد کو روزے کے کفارے اور فدیے دیے جائیں ان میں کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، کن چیزوں کا خیال رہنا چاہیے کہ ایسے افراد کو دیے جائیں؟ تو زیادہ تر فقہا کے نزدیک جس کو یہ چیز دی جائے فدیہ یا کفارہ کہ وہ خوراک یا وہ رقم کے وہ سے خوراک خرید لے، تو پہلی بات تو ہے شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، 12 اماموں کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو۔ البتہ بعض ہوتے ہیں کہ کبھی کی نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو بہرحال دیے جا سکتے ہیں ان کو، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسا نمازی موجود ہے جو فقیر ہے اور ایک ایسا بے نمازی ہے تو ظاہر ہے کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ بے نمازی کو تو ترجیح نہیں دیں گے، اور کھلا گناہ کرنے والا بھی نہ ہو اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے۔ تو کفاروں اور فدیوں کے پیسے کو جو شخص حرام میں خرچ کرتا ہے اس کو بھی وہ پیسے نہیں دینے چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دینی اداروں کو کفارہ دینا جائز ہے جو غریبوں کے لیے کام کرتے ہوں؟ فرماتے ہیں فقہا کہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ شرعی مسائل کا خیال کر کے کفارہ جو ہے وہ مستحق تک پہنچائیں گے۔ اس صورت میں اگر ان پر اعتماد ہے، ان تنظیموں پر اور مدرسوں پر یا اداروں پر کہ جو فدیہ اور کفارے اکٹھے کرتے ہیں، کہ اگر وہ مستحقین تک پہنچاتے ہیں تو پھر ان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے
روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا دے یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر آئندہ رمضان تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے 1 مد 3 پاؤ آٹا یا غذائی اجناس کفارہ بھی دے۔ 60 غریبوں کا عدد پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ جو نہیں کر سکتے تو یہ نہ کرے کہ مثلا جو 10 غریب ہیں تو پھر ان کو 6 کفارے ادا کر دے، یعنی 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے۔ البتہ اگلے دنوں کے کفارے بھی انہی 60 مسکینوں کو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو بھی شخص جو ہے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، یعنی بیمار بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے، صحت مند ہے اور اس کے باوجود روزے نہیں رکھتا، یا خدا نخواستہ روزہ رکھ کے توڑ دیتا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ کہ یہ جو روزہ توڑا ہے یہ بھی رکھنا پڑے گا، اور 60 روزے مزید اس کو رکھنے پڑیں گے جرمانے کے طور پر۔ تو یہ 61 روزے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو روزے رکھنے ہوتے ہیں کہ یہ جو جرمانے کے روزے 30 دن مسلسل، یعنی ایک تو وہ روزہ پہلا قضا کا رکھیں گے، پھر یہ 30 روزے رکھیں گے مسلسل، 31 روزے رکھیں گے، اور اس کے بعد جو باقی 30 ہیں ان میں وقفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو پہلے 30 ہیں ان میں وقفہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی گویا کہ 31 روزے۔ روزے کے فدیے اور کفارے کے حساب سے اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کفارے اور فدیے میں اناج وغیرہ کی بجائے مستحق کو ایسا راشن دے سکتے ہیں جس میں جیسے چینی ہے، تیل ہے، گھی ہے، نمک ہے اور مسالے؟ تو اس کا جواب دیا گیا جی نہیں، یعنی وہ اناج دیں، وہ ہے چاول ہے، وہ گندم ہے، آٹا ہے، وہ مکئی ہے اور وہ باجرہ ہے، وہ کھجوریں ہیں، یعنی جس کو اناج کے طور پر کھایا جاتا ہے وہ چیزیں جو فدیہ دینا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے پورے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو مثلا جو یو کے میں 2 پاؤنڈ روز کے حساب سے فدیہ دیں، تو مہینے کے یعنی 60 پاؤنڈ جو ہیں وہ کسی ایسے شخص کو، ایسے خانوادے کو دے دیں کہ جن کا سال بھر کا خرچہ نہیں ہوتا، تو ان کو یا تو خود آپ اناج خرید کر دیں گے، چاول یا مثلا آٹا لے دیں، آٹے کی بوری لے دیں مثلا، یا یہ ہے کہ ان کو دیں تو کہیں کہ جناب اس سے آپ نے اناج ہی لے کر کھانا ہے، اس سے کپڑے نہیں سلوانے، کوئی اور کام نہیں کرنا، تو لہٰذا وہ آپ کی نیابت میں وہ پیسے سے اناج لے گا اور اس کو استعمال میں لائے گا۔ اگر یہ معلوم نہ ہو کہ پچھلے سالوں کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں تو پھر آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس میں ایسا ہے کہ کم از کم یقینی عدد کا تعین کیا جائے کہ اتنے روزے تو ضرور قضا ہوئے ہیں، تو اس سے کم تعداد کی قضا یعنی جتنے آپ کو یقین ہے اتنے روزے رکھ لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس سے زیادہ ہیں تو نہیں، جس کا آپ کو زیادہ احتمال ہے کہ اتنے روزے قضا ہوئے ہیں تو اتنے روزے رکھ لیے جائیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ مجھ پر کوئی قضا روزہ باقی ہے یا نہیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کے جواب میں فقہا کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ روزوں کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا مستحق کو روزے کے کفاروں یا فدیوں میں آٹے کے علاوہ مثلا چاول، دالیں، چھولے، بیسن یا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اناج میں آتی ہیں، دالیں، چھولے، بیسن اور گوشت بھی جو ہے وہ اناج کے طور پر یعنی وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ جو مسالے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں دینے چاہیے، یا جو گھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بہت سے روزوں کا فدیہ ایک ہی مستحق کو دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، دیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ نہ ہو کہ بھئی ایک فدیہ جو ہے اس میں 2 آدمیوں کو دینا، کم از کم ایک فدیہ جو ہے وہ ایک آدمی کو، فقیر کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس سے فطرانے ہیں، فطرانے بھی جو ہیں وہ یعنی زیادہ افراد کے فطرانے بھی ایک شخص کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک فطرہ جو ہے وہ اس کو کاٹ کے آدھا کسی کو آدھا کسی کو نہیں۔ اسی طرح فدیے جو ہے
وہ کم از کم کسی ایک کو، اور زیادہ سے زیادہ فدیہ جو ہے مثلاً پورے مہینے کا ایک کسی شخص کو دے دیں، یا 2 میں 3 میں آپ دے سکتے ہیں۔ جس شخص کو فدیہ یا کفارہ دیا جا رہا ہو، کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ فدیہ ہے، یہ کفارہ ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اس کو دے رہے ہیں، خود خرید کر چاول، گندم، آٹا وغیرہ کچھ دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں تو پھر تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ بھئی اس سے صرف آپ جو ہے گندم یا مثلا چاول یا مکئی یہ اناج خرید کر کھائیں۔ تو اگر وہ سمجھدار ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ تو بہرحال فدیہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور اہم فقہی سوال ہے، کیا اپنے روزوں کے کفارے اپنے ہی واجب النفقہ رشتہ داروں کو دیے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ جی نہیں۔ مثلا اولاد پر اپنے ماں باپ کا نان و نفقہ واجب ہے، تو کیا اولاد جو ہے وہ اپنا فدیہ جو ہے اپنے ماں باپ کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اپنے نانا نانی، دادا دادی کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نان و نفقہ اولاد پر واجب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بچے ہیں چھوٹے، تو ماں باپ جو ہیں ان پر بچوں کو پالنا اور نان و نفقہ، تو کیا وہ والدین جو ہیں اپنا فدیہ نکال کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو جن کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے تو ان کو آپ فدیہ نہیں دے سکتے۔ کیا روزوں کے کفاروں کی ادائیگی میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ 60 روزوں میں سے جتنے رکھنا ممکن ہو روزے رکھ لیے جائیں، باقی کے روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے؟ مثلا 10 روزے رکھ لیے جائیں اور 50 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ تو کہا گیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کفارے کا ہے اور آپ نے جو ہے یا تو پورے 60 روزے خود رکھیں یا یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر کفارے کے روزوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت و حیثیت نہ ہو تو پھر کیا کرے انسان؟ تو کہا گیا کہ اگر فی الحال نہ 60 کفارے کے روزے رکھنے کی طاقت ہو اور نہ ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی حیثیت ہو تو کیا کرے؟ تو ظاہر توبہ استغفار ہی کرنی ہے، پھر استغفار کرے اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ صدقہ دیا جائے۔ البتہ بعد میں جب طاقت اور حیثیت پیدا ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر کفاروں کو ادا کیا جائے۔ مثلا جو ابھی اس کی حالت ایسی غریب آدمی ہے اور کچھ تھوڑا سا بیمار بھی ہے، تو تندرستی کے زمانے میں روزے چھوڑ دیے تھے تو اس پر روزے کی کفارہ تو ہے نا، اگرچہ اب بیمار ہے، روزے رکھ نہیں سکتا اور فقیر ہے، یعنی اب پیسے بھی نہیں ہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلا دے، تو کیا کرے؟ تو اب تو پھر توبہ استغفار کرے اور کچھ نہ کچھ صدقہ دے، اور اگر آئندہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حالات بہتر کر دے اور وہ امیر ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے۔ اگر کفاروں کی فوری ادائیگی ممکن نہ ہو، یہ سوال ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ فوراً دینے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن بعد میں ممکن ہے، کیا اس کے لیے ازالہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس مسئلے میں تمام مراجع کرام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت بھی ممکن ہو ادا کرے۔ آیت اللہ خامنائی کے مطابق اس پر ذمہ داری ساقط ہے اور کفارہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن جو باقی مراجع کرام وہ کہتے ہیں جب بھی ممکن ہو ادا کرے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غیر سید کے روزوں کے کفارے سید کو دیے جا سکتے ہیں؟ غیر سید مومن ہے تو اس نے روزوں کے کفارے دینے ہیں، تو کیا سید جو ہے وہ کفارے کی وہ رقم یا خوراک کو لے سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، لے سکتا ہے۔ صرف زکوٰۃ ہے واجب جو نہیں غیر سید کسی لے سکتا، اور اسی طرح فطرانہ جو ہے غیر سید کا سید نہیں لے سکتا۔ البتہ فطرانہ سید کا سید لے سکتا ہے، لیکن فدیہ جو ہے وہ غیر سید کا بھی سید
لے سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کفاروں کی ادائیگی میں کھانا کھلایا جائے تو اس صورت میں بھی ہر شخص کو 3 پاؤ کھانا دینا ضروری ہے، کیونکہ مطعم کیا ہے؟ 3 پاؤ غذا ہے۔ تو جواب ہے کہ نہیں، بلکہ جب آپ ان کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ان کو پیٹ بھر کے کھانا دیجئے، اور جتنی مقدار میں مستحق کا پیٹ بھر جائے وہی کافی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ فدیہ کا وہ خوراک آپ اس کو دے دیتے ہیں مستحق کو، وہ خود ہی پکائے کھائے، ایک دفعہ یہ آپ اس کو بلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ نے پورا فل کھانا دیا، اس کو پیٹ بھر کے اس نے کھانا کھا لیا ہے، تو یہی اس کا فدیہ جو ہے پورا ہو گیا ہے۔ شادی شدہ خواتین اپنے کفارے کیسے ادا کریں؟ کفارے جو ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بندہ کما رہا ہے، شوہر ہے، وہ تو اپنی کمائی کرتا ہے، وہ دے گا، لیکن چونکہ بیوی جو ہے وہ خود کمائی نہیں کر رہی تو وہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے اس کا نان و نفقہ ہے۔ تو کیا شوہر کے ذمے یہ بھی ہے کہ بیوی جو ہے روزے توڑتی جائے اور کفارے جو ہے وہ شوہر ادا کرتا رہے؟ تو کیا یہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی رقم ہے، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں، اگر بیوی 10 روزے توڑ دیتی ہے، یہ جان بوجھ کے روزے رکھتی نہیں ہے اور اس پر کفارے آ جاتے ہیں اور خود کماتی نہیں ہے اور وہ میاں پر اس کا نان و نفقہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو کہا گیا کہ بیوی اپنی جیب خرچ سے، اپنی بچت سے، دیگر اموال سے کفارے ادا کر سکتی ہے۔ اگر بیوی کو کوئی جیب خرچ ملتا ہے یا کوئی اور اپنی کوئی بچت ہے یا کوئی مال اس کو ملا ہوا ہے اپنے والدین سے یا کوئی وراثت میں یا کوئی چیز اس کے پاس ہے، تو اس سے وہ کفارے ادا کرے گی۔ اور اگر بیوی نہ کفارے کے روزے رکھ سکے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلا سکے تو فی الحال اس پر کفارہ ساقط ہے۔ جب وہ ادائیگی کے قابل ہوگی تب اس پر واجب ہوگا۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے پاس رقم آ گئی، تو پھر وہ کفارہ دے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا روٹیاں جو ہیں وہ کفارے کے طور پر دی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہیں۔ جب گندم دی جا سکتی ہے تو آپ نے گندم سے روٹیاں بنائی ہوئی ہیں، آٹے سے روٹیاں بنائی ہیں، یعنی 3 پاؤ ہے، تو اگر اس سے روٹیاں 3-4 بنی ہوئی ہیں 750 گرام سے، کتنی روٹی بن سکتی ہیں؟ 3-4 روٹیاں جو بنی ہیں آپ نے پکا کے روٹیاں اگر کفارے کے طور پر کسی کو مسکین کو دے دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ کفارے کے مسئلے سے لا علم شخص پر کفارہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے جی مجھے تو علم نہیں تھا، تو علم حاصل کرو۔ اگر کسی نے بلوغت کے بعد کئی سالوں تک روزہ نہ رکھا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، تو اسے اور روزوں کی قضا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ واقعاً اس شخص کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے کفارے ہی ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ جو اتنے روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کے بدلے میں، مثلا 60 روزے چھوٹے ہیں، 60 روزوں کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر حکم روزہ معلوم تھا لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے سے کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، تو اس لا علمی کی وجہ سے کفارہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ 2 شکیں ہو گئی ہیں۔ پہلی صورت میں یہ تھا کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ جب اصل روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے کو معلوم ہی نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر کفارہ تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے جب اس کو معلوم ہو گیا تو اس کے روزے رکھے گا، کفارہ نہیں۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جس کو یہ تو معلوم ہے کہ روزے رکھنے واجب ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر روزہ چھوڑ دیں گے یا توڑ دیں گے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، تو اس لا علمی کی وجہ سے کفارہ معاف نہیں ہوگا۔ ان چھوڑے گئے روزوں کی قضا کے ساتھ جان بوجھ کا روزہ چھوڑنے کا کفارہ اور کفارہ تاخیر بھی دینا ہوگا۔ کفارے کا تو ہم نے بتا دیا نا کہ وہ کفارہ جو ہوتا ہے یا ایک غلام کو آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے دور میں یہ شک تو نہیں چل رہی کہ بھی غلام بھی ہیں یا کنیزے بھی ہیں، تو ان کی بات تو نہیں ہے، لیکن 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا یہ ہے کہ 60 روزے رکھنے ہیں جرمانے کے طور پر جو کفارہ ہے۔ اور اگر آپ نے پچھلے سال کے روزوں کے کفارہ جو ہے آپ پر اگلے سال کے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے ادا نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ لیٹ
کرنے کا جرمانہ یعنی فدیہ بھی پڑ جائے گا، یعنی 60 روزے بھی رکھیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا ہی کھلائیں گے، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی اضافی ہو جائے گی، وہ 3 پاؤ غذا جو ہے وہ بھی ساتھ اس کے دینی پڑے گی۔ کیا قسطوں میں روزوں کے کفارات کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی پر بہت زیادہ رمضان کے روزوں کے کفارے ہوں اور فی الحال یک مشت ادائیگی کی حیثیت نہ رکھتا ہو تو ان کفارات کو قسطوں کی شکل میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر پچھلے کئی سالوں کے روزے قضا ہوں تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر پچھلے کئی سالوں کے قضا روزے واجب ہوں اور آنے والے رمضان میں کچھ دن باقی رہ گئے ہوں تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے آخری سال کے روزوں کی قضا کی جائے، پھر سابقہ سالوں کے روزوں کی قضا کی جائے۔ لیکن اگر روزے رکھنے میں سابقہ آخری سال کے روزوں کو معین نہ کیا ہو تو وہ سال آخر کے روزوں رمضان کے روزے شمار نہیں ہوں گے اور کفارہ تاخیر ساقط نہیں ہوگا۔ مسئلے کو تھوڑا سا اور کھولتا ہوں۔ ایسا ہے کہ عزیزان گرامی، ایک شخص ہے، اس کا 2019 کے بھی 10 روزے رہ گئے ہیں، 2018 کے بھی 5 رہ گئے تھے، اور یہ جو 2020 گزرا ہے اس کے بھی روزے جو ہے 7 مثلا رہ گئے تھے۔ تو اب 2021 کا رمضان آ گیا اور اس میں بھی مثلا 8 دن بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، تو اب وہ کیا کرے کہ یعنی وہ 2018 کے روزے رکھے، 19 کے رکھے کہ یا 20 کے رکھے؟ تو کہا گیا ہے کہ ایسا کرے کہ جو پچھلے سال کے روزے مثلا 7 رہ گئے تھے پہلے ان کو رکھے اور ان کو معین کرے کہ میں یہ پچھلے سال کے روزے جو ہے رکھ رہا ہوں، تاکہ اس کو وہ روزوں کا فدیہ نہ پڑ جائے لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا چونکہ اگر 1 سال کے اندر نہیں روزے رکھتے تو فدیہ پڑ جاتا ہے، تو لہٰذا آخری سال کے روزے یعنی 2020 کے روزے جو رہ گئے تھے وہ رکھے تو اس صورت میں صحیح ہے۔ کیا اپنا رمضان کا قضا روزہ جان بوجھ کر توڑا جا سکتا ہے؟ مثلا آپ کا رمضان کا روزہ قضا تھا، آپ کسی اور مہینے میں یعنی چونکہ رمضان میں تو رمضان کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، تو مثلا رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آ گیا، ذوالحجہ، کسی اور مہینے میں آپ نے ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا ہوا ہے تو اس روزے کو کیا توڑ سکتے ہیں جان بوجھ کر؟ تو کہا گیا کہ ہاں، قضا روزہ ظہر سے پہلے جان بوجھ کر بھی توڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے نہ کفارہ ہے۔ البتہ اس قضا روزے کو بعد میں کسی دن رکھنا ہوگا اور ظہر کے بعد توڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر توڑا تو کفارہ بھی دینا ہوگا، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر کھانا کھلانا ممکن نہ ہو تو 3 روزے رکھیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھا ہوا تھا اور ظہر سے پہلے آپ کو کھولنے کا اختیار ہے، توڑ سکتے ہیں روزہ، لیکن اگر قضا واجب روزہ رکھا ہے ظہر کے بعد آپ نہیں کھول سکتے۔ اگر کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو توڑنا جائز نہیں تھا، اگر کھول لیا تو پھر آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ وہ رمضان کا روزہ توڑیں تو 60 مسکینوں کو، رمضان کے کفارہ روزہ جو آپ رکھ رہے تھے قضا روزہ وہ اگر کھولیں گے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر کیا ہے، 3 روزے آپ مزید رکھیں گے۔ کیا کفارہ ادا کرنے سے پہلے روزے کی قضا کرنا ضروری ہے؟ جواب: اس مسئلے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کفارے روزے کی قضا سے پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کیا قضا روزے کے ساتھ ہی کفارہ تاخیر ادا کرنا ضروری ہے؟ اگر قضا کی ادائیگی میں کئی سالوں کی تاخیر ہو جائے تو قضا کے ساتھ کفارہ تاخیر بھی ادا کیا جاتا ہے، جو 3 پاؤ آٹا یا کھانے کی چیز فی روزہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن کفارہ تاخیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ قضا روزوں کے ساتھ ہی ادا کیا جائے۔ اگر قضا روزے ابھی ادا نہ کیے ہوں تب بھی کفارہ تاخیر ادا ہو سکتا ہے۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کل ایک سوال عام طور سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں جب ہم ان کے لیے زندگی کے ہم سفر کا انتخاب کریں، اپنے بچوں کے مستقبل کا ان کا پارٹنر یا ہمسر کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے، کیا شرائط دیکھی جائے، تو شریعت نے کف ایک شرط بتائی ہے کہ کف ہونا چاہیے. کاف فے واو کفو ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، اسے کوئی بیوی نہیں ان کی. تو اب یہ ہم جب تلاش کریں تو یعنی یہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کو کوئی کف نہ ہوتا. تو اس میں عام طور سے لوگ کہتے تھے بھی یعنی ایمان یا تقوی یہی کف ہونا شرط ہے. بعض علماء نے اس میں تفصیلی بحث کی ہے کہ کف ہونے میں اور کیا کیا شرائط ہیں، یعنی جوڑ ہو یا وہ کمپیٹیبل ہو یا وہ برابری کر سکیں یا بہتر ہو، تو وہ یعنی کیا ان میں شرائط ہیں. تو اس میں بہت سے علماء نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ تعلیمی لحاظ سے جو ہے دونوں کمپیٹیبل ہونے چاہیے، ان دونوں کا جو ہے وہ تعلیم معیار ملتا جلتا ہو. یعنی اگر ایک پڑھا لکھا ہے تو یعنی لڑکی خصوصاً خاص طور سے اگر پڑھی لکھی ہے بہت زیادہ، تو پھر لڑکا جو ہے ایسا نہ ہو کہ جو بالکل تعلیم یافتہ نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ لڑکی ہے یونیورسٹی سے اس نے ڈگری کی ہوئی ہے اور لڑکا جو ہے وہ اس نے اسکول بھی مکمل نہیں کیا، تو یہ جوڑ نہیں ہے. عام طور سے بعض کا بن بھی جاتی ہے، چل بھی جاتے ہیں، بعض اوقات نہیں ان کا جو ہے وہ جوڑ بن پاتا یا نہیں ان کا ذہن مل پاتا. تو کوشش کریں کہ تعلیم جو ہے وہ ملتی جلتی ہو، ایک جیسی نہ ہو. لازمی نہیں کہ ایک ہی فیلڈ ہو، لازمی نہیں کہ ڈاکٹر سے شادی ہو. مختلف جو ہیں وہ تعلیم یافتہ لوگ آپس میں نبھا لیتے ہیں، چل دیتے ہیں، لیکن ان کا تعلیمی معیار جو ہے ملتا جلتا ہو. خاص طور سے لڑکی اگر جو ہے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو. اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو کم پڑھی لکھی لڑکی بھی چل جاتی ہے، لیکن اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو لڑکا اگر اتنا پڑھا لکھا نہ ہو تو اس سے بہت زیادہ کم نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آج کل بچے میں حالانکہ سن و سال کا جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن آج کل بہت زیادہ ایج ڈفرینس جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. 10-15 سال، 20 سال، 30 سال یہ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا لڑکیوں کے لیے آج کل. حالانکہ یہ کوئی شرعی لحاظ سے ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن 4-5 سال، 7 سال اس کے اندر 10 سال کے اندر ایج ڈفرینس ہو، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کے لیے یہ بہت میٹر کرتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی زبانیں جو ہیں وہ ملتی جلتی ہوں، زبان ان کی ایک ہو، یعنی جو لینگویج آف کمیونیکیشن ہے وہ ان کا مشترک ہو. اور یعنی اگر لڑکا لڑکی جو ہیں وہ خصوصاً یورپ امریکہ میں پلے بڑے ہیں تو ان کی زبان برطانیہ اور امریکہ کینیڈا میں انگلش ہوتی ہے بچوں کی، اور پھر وہ پاکستان سے جب شادی کر کے آتے ہیں تو ان بچوں کو یا بچیوں کو انگلش نہیں آتی، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، اس حد تک نہیں آتی کہ وہ عام روزمرہ کی زبان میں گفتگو کر سکیں اور بات کر سکیں. ایسا سیکھتے ہیں. تو اسی دوران بعض کا مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان کو زبان کا لینگویج گیپ نہ ہو، یا یہاں کے اگر بچے شادی کر کے آ رہے ہیں پاکستان، ہندوستان سے کہیں اور سے، تو وہ ان لوگوں کی زبان جانتے ہوں، یعنی اردو جانتے ہوں، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو ان کے درمیان میں. ایک اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. کمیونیکیشن جب گیپ آ جاتا ہے، آپس میں رابطہ یعنی بات نہ کر سکیں، سمجھا نہ پائیں اپنے معافی ضمیر جو ہے دوسرے کو. ایک اور چیز اس کا کوشش کریں کہ خیال رکھیں کہ وہ ریلیجیوسٹی ان کی کیسی ہے، مذہبی رجحان. بعض کا سوچتے ہیں کہ بھی لڑکا بہت زیادہ مذہبی ہے تو لڑکی پردہ نہیں کرتی، مذہبی نہیں ہے، ایڈجسٹ کر جائیں گے، لڑکی خود بخود لڑکے جیسی ہو جائے گی. ایسا ہو بھی جاتا ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ٹکراؤ کا اور اختلافات کا سبب بن جاتا ہے. ایک اور چیز ہے کہ لڑکی مثال کے طور پہ بہت زیادہ مذہبی ہوتی ہے، لڑکے کو تبدیل کر لیتی ہے، بعض اوقات تبدیل نہیں کر پاتی. تو یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا کہ یہ رجحانات ملتے جلتے ہوں اور وہ پہلے
فیملیاں یا لڑکا لڑکی خود ڈسکس کر لیں کہ وہ کن کن چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں، کن چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے، تو ان کا پھر کہاں رہنا چاہتے ہیں، کہاں نہیں رہنا چاہتے، کہ میں تو شادی کر کے موو ہونا چاہتا ہوں یا موو ہونا چاہتی ہوں، تو یہ دیکھ لیں کہ کہاں موو ہونا چاہتے ہیں، کہاں آیا آپ کے لیے وہ ممکن ہے وہاں موو ہونا اور وہاں رہنا. ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، یہ کفر میں نہیں آتی، لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا مناسب ہوتا ہے. خاندانوں کا آپس میں بہت سے لوگ کہتے ہیں پیسے کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو یعنی پھر بھی دیکھیں کہ ان کا مالی جو ہے وہ سابقہ ملتا جو یا ان کا جو بھی حالات ہیں ملتے جلتے ہوں. بہت زیادہ امیر غریب جب جوڑ ان کا بعض اوقات نہیں بن پاتا، ایک میں احساس کمتری رہتا ہے یا احسان مندی کا رہتا ہے، یہ لوگ سوچ لیتے ہیں بھی امیروں میں ہم بہہ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے بہتر ہوگا. بعض اوقات واقعی بہت اچھا رہتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ اچھا نہیں رہتا. یہ چیزیں پہلے سے ان سے پوچھ لیں کہ بھی ان کو بتا دیں ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، آپ لوگوں نے رشتہ دیا، آیا یہ نبھا ہو جائے گا نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں بعض اوقات ایک امیر گھرانے سے لڑکی غریب گھر میں بیاہ کے چلی جاتی ہے، اس کو گزارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنة علی اعدائهم من الآن الى یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear viewers, listeners, and my elders. Once again, Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us to be able to discuss the surah which is called Surah Al-HUJURAT, about the etiquette and the morals which we as the believers of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam need to adapt and adopt in our lives to be a true follower of Rasulullah and to have faith in Rasulullah, which is a really important point to mention as well. It's not to believe in Rasulullah, it's to have faith and this firm belief which is visible in our actions. I will read the first few ayat and then inshallah discuss these ayat about the theme and meaning itself. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. So this first ayah of the Quran, يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Forward in the presence of Allah and its apostle, and be careful of your duty to Allah. Surely Allah is all hearing and knowing. Second ayah. So I'm going to read the first 5 extra ayats and then discuss these ayats. Then second ayah, Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. O you believe, do not raise your voices above the voice of the Prophet, and do not speak loud to him as you speak loud to one another, lest your deeds become null while you do not perceive it. Ayah number 3. Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحنهم الله قلوبهم للتقوى الله. So إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحنهم الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.
So, إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتُهُم, surely those who lower their voice, in the Rasulullah, when they are in the presence of Rasulullah, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ, those are the people, امتحنه Allah, Allah will test قلوبهم, their hearts, بالتقوى, لهم مغفرة وأجر عظيم, and for them shall be forgiveness and a great reward. Then إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون, and as for those who call out to you from behind the private chambers, surely most of them do not understand. And finally, and then inshallah we'll discuss these ayats. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجُوا إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. And if they wait patiently until you come out to them, it would certainly be better for them, and Allah is forgiving and merciful. Now, right, so these are the few ayat which inshallah I will try to discuss today in the limited time unfortunately we have. As I mentioned, that this surah is called Surah Al-Akhlaq wal-Adab, due to the etiquette which the surah tries to teach that we as believers need to have. And a few things I mentioned yesterday, but I'm not going to repeat any of the things which I mentioned yesterday. And now, discussing this first ayah, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, La tuqaddimu bayna yadillah wa rasulih wattaqullah innallaha samiyun alim. Now, as we are saying that this surah is about etiquette, it is really important to know that one Mufassir has mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala, when He is trying to teach the Sahaba and the companions of Rasulullah, Allah Himself is leading by example and trying to draw attention to the Sahaba of how to speak to Rasulullah. And the ayah is very interesting where it starts off, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believed, past tense. La tuqaddimu, do not precede bayna yadillah, do not precede Allah subhanahu wa ta'ala and His apostle. Wattaqullah innallaha samiyun alim. Fear Allah, surely Allah subhanahu wa ta'ala is knowing and all hearing. The interesting thing here is that Allah subhanahu wa ta'ala addresses the people when He wants to teach them etiquette, not saying, O you companions. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't say, O you who companions who are being a nuisance to Rasulullah, behave yourself. But Allah subhanahu wa ta'ala addresses them in a very profound method that you are the ones who are claiming to be believers. So if you are claiming to be believers, then you as the believers now is trying to address them by what you as an individual are claiming, trying to have a common ground between you and Rasulullah, that you are his followers and you believe in him. Because you believe in him, now you need to fulfill that right of believing now. So it's a very beautiful, Ya ayyuhalladhina amanu, oh you believed. So it's not talking, it's like a person, I'll give you an example, is like a student who registers himself for a university or a college and he wants to study. So as long as he is attending the classes, and if he's not performing, you'll say, dear students, do your work on time and fulfill do the exercise accordingly. But if you see a student who is starting to misbehave, miss classes as well, you will realize that he does not fulfill the criteria of being a good student. That's a better way of putting it. Then you call him, oh you boys, what are you doing in this place? Are you really want to study in the college? So here it is addressing as believers that as you have come in the realms, now you need to have this as a criteria of believing. And it could have been
And it shows the levels. Of course, other ayats, Ya Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum. Sometimes the Quran say, O people, believe in your Lord. It comes in that address. And in here, it doesn't come in this type of address, or Ya ayyuhan nasu. It's showing that respect, because if you address someone and you want to rectify their character, if you did it in a harsh way, they wouldn't really listen to you. So it's done in a very subtle way, giving them some honor. You believed in Rasulullah, as many people use the means of that he is the first person who so-called came, the first person who believed in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they gave him status upon him. He wasn't the first. Imam Ali alayhi salam was the first believer in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes, it may be amongst the elders, but not amongst the first believing. Being the first believing person and being the first believing person from the elders is two different things. And that's how they try to manipulate things. Imam Ali alayhi salam, of course, was the first believer in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he proclaimed his nubuwwat. So it's the way, Ya ayyuhan nas, Ya ayyuhalladhina amanu, or you believe. So it's giving respect. And then it says, La tuqaddimu bayna yadillah wa rasulih. That you should not proceed. You should not proceed and try to proceed. There's two words in Arabic. There is qaddama, to come forward, to come first, and there's to be first. Taqaddama, yataqaddam is to be first, and when it's to try to come first. Qaddama yuqaddim is trying to proceed first and try to precede Rasulullah in what is going to say, or even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it's trying to teach etiquette, that this is not etiquette of belief. So there's many secrets actually in this first ayah. That number one, if you believe in Rasulullah, then you need, first of all, you need to also listen to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Listen to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and listen to the commands of Rasulullah. This is the way you will show that you're truly believing in Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you're always saying, okay, I'm a Muslim, as we said, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا, as I gave yesterday, that the Bedouins said, Rasulullah will believe in you. And in this surah we'll discuss this. Allah says, tell them they don't really believe you. They're just a lip service they're offering. So here it's important that if you believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you need to not always say that what I think is correct, what Rasulullah thinks may be wrong. Rasulullah has priority over you, not you have your whims and desire have priority over Rasulullah. And that's the reason in the Quran, Alastu awla bi anfusikum. This is why Rasulullah in Khutbah Ghadir said, Alastu awla bi anfusikum. Do I have no more rights than you upon yourselves? And even in the Quran, is mentioned that Rasulullah has more rights upon you as well. So this is the thing, that Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Ulul Amr, these are the three individuals who have rights upon you more than you and your parents as well. Why? Why do they? And what is this sign? If you are able to show obedience to Rasulullah and the Prophet, what does this mean? And if you don't, what does this mean? It means that you're not pious. And even the ayah mentioned this. Then it says, لا تقدموا بين يد الله ورسوله واتقوا الله. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. And it's an imperative as well. Fear Allah. So do not try to precede Rasulullah or try to be first. Both things is not permitted. And when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makes a decision, obey it. Don't try to say, Rasulullah, I think this is better. Or try to give Rasulullah your own opinions. He doesn't need opinions. We are here to listen, to abide by the commands which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if any person, Zayd, Bakr, Amr, whatever, any person who tries to
show his own priority over Rasulullah's views, he doesn't really have true belief in Rasulullah. True belief is accepting, surrendering to the commands of Rasulullah. And then it says, Wattaqullah, fear Allah. And this, if you do this, it's truly a sign of Allah that you have God-fearing. So any person in the history of Islam, if any person is having any of these traits of trying to disobey, he has no piety in them, in reality. Inna Allah Samiyun Alim. Surely Allah subhanahu wa ta'ala is all hearing and all knowing. First ayah. Of course, I'm just a small student of the Hawza. There are many great ulama, so I will not be able to go, because as in the tafsir and in the ahadith of the Ahlul Bayt Islam, it mentioned the Quran has levels of understanding and comprehensions. We can just only reflect on the ayat itself and give you some fragrance and some wisdom from the ayat itself, as we are limited to our knowledge itself. Then it says, Bismillah. Then the second ayah, Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawt an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Now again, the second trait, so it comes as qualities. Ya ayyuhalladhina amanu, and then the Ya ayyuhalladhina amanu again is coming. Oh, you believe. Now, la tarfa'u. Now, do not raise your voices. Fawqa sawt an-nabi. So, either when there are two aspects, either when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is addressing you, you don't raise your voices. Number one. Number two is that when you are in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you do not talk loudly. You take in consideration the presence of the existence of Rasulullah in that gathering, and he is the focal point, not you, X, Y, and Z, trying to take the central focus of the attention. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the main individual of that gathering. Wala tajharu, and then it says, Wala tajharu. وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ, and do not speak loudly as you speak loud to one another. It's trying to teach you subtleties, how to speak to Rasulullah. This is Allah subhanahu wa ta'ala trying to teach that this great prophet of Islam, Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, as it says in the Quran, وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, that indeed we have favored upon mankind by sending a prophet amongst them. And then the other ayah of the Quran, it says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that indeed we have only sent to mankind a mercy. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his entire existence is a means of mercy for us. Why? Now, there are two types of people now who would show this type of neglect to Rasulullah. Number one may be that a person who may be ignorant or he is not aware of the status and he is doing this. So if he is doing this, then he may lose taqwa, number one. And if he doesn't respect Rasulullah, okay? La tuqaddimu bayna yadillah. So if he doesn't respect Rasulullah, he may not be able to achieve, or if he has achieved taqwa, he may lose it as well. So both things. So in the first ayah, this is the point that either you have taqwa or you're obtaining taqwa. If you are always trying to precede Rasulullah, you will lose the piety or not be able to obtain taqwa itself. And this is a general rule. Even your elders, your teachers, even your parents as well. In akhlaq books, it's mentioned that even your parents, that you shouldn't, when you are walking with your parents, you should
in particular your father, it's mentioned that when your father and you're walking together, don't try to walk in front of your father, try to walk behind your father itself. And give him and never try to precede him wherever he is. And also again the etiquettes that whenever you're sitting in a room, don't have your, if you're lying down on a couch, don't face your feet towards your parent itself. So these are etiquettes which can be drawn out from this ayah. And then the second ayah which started, that Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa aswatukum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. Now there are two things here, and I'll try to conclude that one person is trying to be disobedient to Rasulullah by being abrupt. Number one, if it is out of kufr, then if you're doing it out of kufr and you're showing disrespect to Rasulullah, then your a'mal, all of it is completely gone in vain. And if it's done because of being ignorant and not being habituated, then of course it's a problem there, but that problem can be resolved. You can eradicate it. So there are two types of people which this ayat is talking and discussing about. One is out of ignorance, one is doing it with some type of kufr for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So those people who do it with kufr, with apostasy, disbelief, then their a'mal are completely withdrawn from him. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to understand this surah and the Quran, and may Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment make us under the shelter of the Quran. So inshallah we'll continue, and I'll try to finish this as much as I can in the next few sessions inshallah. For me, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور سلسلہ جاری ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی بارگاہ سے استفادہ کریں. اگرچہ یہ اختصار کے ساتھ ہی ہے یہ گفتگو، اور آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے سورہ قدر، جس کا براہ راست جو ہے وہ نزول قرآن سے تعلق ہے، اور بہت ہی پرمعنی گفتگو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. بہت ہی نورانی گفتگو ہے، بہت ہی نورانی اور ملکوتی مطالب ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر. بہت ہی خوبصورت ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے زمین والوں کا آسمان والوں کے ساتھ، اور آسمان والوں کا زمین والوں کے ساتھ رابطہ. اس کا مرکزی نقطہ وہ ہستی ہے جو کہ ان فرشتوں کی میزبان ہے زمین کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب قدر جب نبی مکرم اسلام صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے زمانہ میں تھی، تو یہ شب قدر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میزبان تھے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. تو یہ ملائکہ کا نزول جو ہے وہ یقیناً حضور پیش وہ جو ہے وہ فرماتے تھے میزبانی، لیکن پیغمبر اکرم بظاہر جب اس دنیا میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد کسی ایک ایسے معصوم انسان اور ایک ایسے وجود کی ضرورت ہے جس کے پاس یہ عظیم خداوند عالم کی مخلوقات جو ہیں وہ آتی ہوں. ملائکہ نہیں بلکہ تنزل الملائکۃ والروح
یعنی ملائکہ سے بھی یہ جو ایک عظیم مخلوق ہے بالا تر، وہ اس زمین کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں۔ بہرحال تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ تو اس میں جمع کا صیغہ ہے، بے شک ہم نے نازل کیا۔ تو یہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ بعض اوقات خداوند قدوس نے استعمال فرمایا ہے کہ ہم نے یہ کیا، اور قرآن کریم کے حوالے سے بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو جمع کا صیغہ ہے واحد کے بجائے جمع استعمال ہوا ہے، تو علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یقیناً اس کا منبع، اس کا سورس جو ہے وہ خداوند قدوس سے ہی کی ذات ہے، لیکن اس نزول میں اس کائنات کا سارا سسٹم موجود ہے، جس میں وحی الہی کے نزول کے مختلف مرحلے ہیں، قرآن کریم کے نزول کے مختلف مرحلے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا بالکل جس مقام پہ یہ موجود ہے وہ ہے مقام لدن، مقام قرب پروردگار، وہاں سے یہ نازل ہوتا ہوا زمین پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر اور قلب مقدس پر نازل ہوا۔ لہذا وہ تمام تر فرشتے، وہ تمام تر نظام، وہ تمام تر جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وجود بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ جناب جبرائیل علیہ السلام کا وحی کے نزول کے حوالے سے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے وہ مراد ہے۔ دوسرا انزلنا، یہ جو آیہ مبارکہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ان دونوں آیتوں کو اگر آپس میں قریب رکھا جائے تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، اور یہ نزول ظاہر ہے کہ دو طرح سے ہے، ایک انزال ہے، ایک تنزیل ہے، یہ بھی مفسرین نے، علماء نے بحث فرمائی ہے۔ انزال یعنی پورا قرآن ایک ہی رات میں، ایک ہی مرحلے میں نازل ہوا، آسمان سے، عالم بالا سے، خدا کے قرب سے، کہاں پہ نازل ہوا؟ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ دوسرا تنزیل ہے، قرآن کا تدریجی طور پر مرحلہ وار جو ہے وہ نازل ہونا، ظاہر ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں تھے، تو قرآن کریم کا نزول وہاں پہ شروع ہوا، اس اعتبار سے جو ہے وہ کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں بھی مرحلہ وار قرآن کریم کا نزول رہا۔ اس کے بعد ہے فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے؟ بہرحال ایک تو رائے یہ ہے کہ آخری جو عشرہ ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کا جو ہے وہ وجود پایا جاتا ہے۔ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ آخری جو عشرہ ہے وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور بستر جو ہے وہ جمع کر دیتے تھے۔ یہ 10 جو راتیں ہیں آخری، حضور جو ہے وہ خدا کی خاص عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ البتہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین، خود نبی مکرم اسلام، اگرچہ وہ یقیناً اہل بیت کے بزرگ وہی ہیں، جب اہل بیت کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مرکز جو ہے ختم مرتبت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس اور اطہر ہے۔ لہٰذا حضور سے بھی روایات ہیں، آپ کے اہل بیت سے بھی روایات ہیں کہ پوچھا کہ کون سی راتیں ہیں، تو 19، 21 اور 23 جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں ہے کہ اس میں تلاش کرو ماہ مبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے۔ برادران اہل سنت کے ہم معروف جو جس پہ وہ محرر عمل کرتے ہیں، وہ 27 ماہ مبارک رمضان کی جو شب ہے
اس کو وہ شب قدر بہرحال مناتے ہیں۔ تاہم بعض روایات یہ بھی ہیں کہ 23 شب کی خصوصی اہمیت دیتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو پھر شب قدر فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ، تو حضرت جو ہے مسجد میں گئے۔ یا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 23ویں کی جو شب ہے، امام زین العابدین بھی اور بی بی سلام اللہ علیہا بعض روایات میں ہے کہ اپنے بچوں کو خصوصی طور پر جو ہے وہ توجہ دلاتی تھی شب قدر اور 23 ماہ مبارک رمضان۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے۔ یہ اس طرح اگر کہا گیا ہے مختلف راتوں میں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ان مومنین اہل ایمان جو ہے زمین پہ رہتے ہوئے مایوس نہ ہوں۔ خدا وند عالم جو ہے وہ پروردگار یہ رحمتیں انشاءاللہ جو نازل فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے سے اس رات کو درک کرے۔ آگے جو ہے وہ لیلۃ القدر، قدر جو ہے وہ خود قرآن کریم میں مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔ قدر کا جو ہے ایک معنی ہے مقام و منزلت، با ویلیویبل جس کو آپ کہتے ہیں۔ اس معنی میں بھی جس چیز کی قیمت زیادہ ہو، جس کی منزلت زیادہ ہو، تو اس سے اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا وما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، یعنی اس کے مقام عظمت کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے تھا۔ تو یہ قدر و منزلت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تقدیر کے معنی میں بھی ہے، مقدر جس کو آپ کہتے ہیں، اس معنی میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ جئت علی قدر یا موسیٰ، جناب موسیٰ کو اللہ نے بیان فرمایا جب وہ اس مکان مقدس پہ پہنچے، تو یعنی تم اپنے مقدر اور اپنی تقدیر اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس سے موسیٰ تم یہاں پہ آئے ہو۔ قدر کا معنی جو ہے وہ تنگی اور کیا کہتے ہیں پریشانی اور اسرت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، سختی کے معنی میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ومن قدر علیہ رزق، یعنی جس پر اللہ نے رزق کو تنگ کر دیا، سخت کر دیا، تو اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بہرحال تقدیر اس اعتبار سے بھی کہ بعض روایات میں ہے کہ یہ اس قدر باعظمت رات ہے کہ اس رات جو ہے وہ مقدر لکھے جاتے ہیں، انسانوں کی تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ البتہ حساب و کتاب کے معنی میں، قدر اور اندازہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ فرمایا کہ ہر چیز، تمام تر اشیاء، تمام تر موجودات، ہر شے کا خزانہ جو ہے عندنا، ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو نازل کرتے ہیں وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ایک خاص اندازے کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ اندازے اگر نہ ہو خاص ایک، تو یہ کائنات بہرحال اپنے وجود میں قائم رہنا اس کا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس حساب کتاب کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے یہ خاص مقدار میں نازل ہونے کی مثالیں بھی قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مثلا انزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں، ایک خاص اندازے میں جو ہے وہ پانی کو نازل کیا۔ یا ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، ہر شے جو ہے وہ اس کا ایک خاص اندازہ، ایک خاص مقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ یا ارشاد فرمایا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ بِحُسْبَانٍ، حسبان یعنی چاند اور سورج کی حرکت بھی ظاہر ہے کہ ایک خاص اندازے اور ایک خاص حساب و کتاب کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح مختلف معانی میں
استعمال ہوا ہے قدر و منزلت کے اعتبار سے، تقدیر اور مقدر کے اعتبار سے. اور مقدر کے حوالے سے یہ نقطہ بھی ہے کہ اس رات میں ظاہر ہے کہ انسانوں کی تقدیریں روایات میں بھی ہیں اور قرآن کریم نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر امر حکیم اور جو ہے وہ اس کا بہرحال اسی رات میں اندازہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لہذا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ ظاہری جو معانی ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں. البتہ یہ معانی مختلف مصادیق جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں. البتہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی روایات کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کے ظاہری معنی بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے باطن بھی ہیں. یہ ساری کائنات ہی اسی سسٹم کے اوپر ہے. ایک کائنات کا ظاہر ہے، ایک کائنات کا باطن ہے، جس کو ملکوت کہتے ہیں. نتیجتاً خود قرآنی تعلیمات، اسلام اور دین کی تعلیمات میں بھی جو احکام دیے گئے ہیں ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. نماز کا ایک ظاہر ہے جو عمل ہم انجام دیتے ہیں، مثلا قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے. یہ ساری چیزیں جو نماز میں ہیں یہ بہرحال واجب ہیں ان کو، لیکن ان کا باطن کچھ اور ہے. باطن جو ہے اس نماز کا معراج ہے، باطن جو ہے اس کا وہ لقاء الہی ہے، باطن جو ہے وہ روح کا عالم بالا سے کنیکشن ہے. لہٰذا یہ باطن ہے. اسی طرح روزے کا ایک ظاہر ہے، روزے کی ایک باطنی حقیقت ہے. اسی طرح فرض کریں حج کا ایک ظاہر ہے، اس کی ایک باطنی حقیقت ہے. تو لیلۃ القدر کی جو باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس میں مولا امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ فرزند پیغمبر یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لیلہ جو ہے ہی فاطمہ، اللہ اکبر، وجود اقدس فاطمہ زہرا ہے جس کے وجود کے سبب جو ہے اللہ نے 11 قرآن ناطق جو ہے وہ بشریت کو عطا فرمائے. لہٰذا جس طرح یہ بھی بات روایات میں ہے، خود قرآن بھی فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا رتبہ اور مقام بھی اسی طرح ہے، پوشیدہ ہے. آپ کی حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ بھی مانا کہ وہ جو باطنی حقیقت ہے. ظاہری حقیقت تو بہرحال معلوم ہے، قرآن کریم کی بھی باطنی حقیقت کچھ اور ہے. ظاہر ہے کہ وہ باطنی حقیقت خود قرآن بیان فرما رہا ہے کہ مقام قرب پروردگار میں ہے، ایک ظاہری حقیقت ہے. اسی طرح اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جو ظاہری وجود ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے، وہ ظاہر یقیناً امت کے لیے حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی جو باطنی نورانی ملکوتی شخصیت ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے انسان ان کو درک نہیں کر سکتے. نتیجتاً وہ ایک مصداق جو ہے وہ لیلۃ القدر کا سیدہ فاطمہ زہرا ایک باطنی مصداق جو ہے. ظاہری لیلۃ القدر کا مصداق وہی ہے کہ یہ شب بہت بعظمت ہے، یہ شب عبادت کی رات، یہ شب عبادت کی ہے، یہ شب جو ہے وہ واقعاً بہت عظمتوں والی ہے. اس شب کے بارے میں یہ سب کچھ جو سلسلہ بیان کیا گیا ہے. لہٰذا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ حدیث مبارکہ وسائل الشیعہ میں موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں. فرمایا قربی لمن استيقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس کے لیے ہے جو لیلۃ القدر کو جو ہے وہ جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے. اس بیداری سے مراد ظاہری بیداری بھی ہے، باطنی بیداری بھی ہے. پھر عرض کیا کہ پروردگار تیری رحمت کا طلبکار ہوں. فرمایا رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر جو ہے مساکین پر رحم کرے.
پھر عرض کیا پروردگار مجھے اس صراط مستقیم سے گزرنے کے لیے وہ چاہیے، اجازت چاہیے، جواز چاہیے، گویا پاسپورٹ چاہیے. ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر. فرمایا پروردگار نے موسیٰ یہ اس کو ملے گا جو شب قدر جو ہے وہ صدقہ کرے. اللہ اکبر. عرض کیا پروردگار بہشت اور اس کی نعمتوں کا طلبگار ہوں. ارشاد فرمایا ذالک لمن سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر. جو شب قدر جو ہے تسبیح کرے اس کے لیے بہشت اور اس کی نعمتیں جو ہے وہ میں اسے دوں گا. عرض کیا پروردگار آتش جہنم سے جو ہے وہ میں نجات چاہتا ہوں. ارشاد قدرت ہوا ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر. اس کو میسر ہے یہ نعمت جہنم سے دوری کی جو شب قدر استغفار کرے. اور آخر میں عرض کیا اے الہی، اے میرے آقا پروردگار، تیری رضا کا طلبکار ہوں. فرمائے رضا یا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر. اگر کوئی شخص 2 رکعت، ظاہر ہے کہ یہ 2 رکعت ایسی ہو کہ انشاءاللہ خداوند عالم کی توجہ کامل اس بشر کے طرف جو ہے وہ ہو جائے. فرمایا میری رضا اس کے لیے ہے جو شب قدر 2 رکعت پڑھے. 2 رکعت بہرحال اس 2 رکعت سے مراد یعنی پوری خالص بندگی اور عبودیت کی روح کے ساتھ بشر جو ہے وہ اگر ان 2 رکعت کو پڑھے تو پروردگار جو ہے وہ یہ نعمت بھی انسان کو میسر کر سکتا ہے. لہٰذا یہ شب قدر جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ظاہری طور پر شب قدر ہے جتنی ہمیں میسر ہے وہ بھی بہت باعظمت ہے، بہت ہی باعظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں نے عرض کیا قرآن کریم کا ظاہر ہے، قرآن کریم کی حقیقت ہے. شب قدر بھی اسی طرح ہے، ایک اس کا ظاہر ہے جو مطلب اس قدر عظمتیں، اس قدر رحمتیں، اس قدر برکتیں، جنت کا میسر آنا، خدا کی رضا کا میسر آنا، یہ سب کچھ میسر ہے اس عظیم باعظمت رات کے اندر. تو انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں جو ہے وہ اس شب کی عظمتوں سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مطالب اور ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.